أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم انشاءاللہ اپنے تیسرے پارے کا آغاز کریں گے، اور پہلی ہی آیا میں ہم دیکھیں گے کہ اس پارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بار بار یاد کروایا ہے وہ کیا چیز ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتے، اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف باقی نہ ہوتا، لیکن اس سے وہ سارا نظام ختم ہو جاتا جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی تھی اور انسان کو اس میں بھیجا گیا تھا۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے جو ہدایت ملی ہے، جو راستہ معلوم ہوا ہے، تو کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنی من گھڑت خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور اس میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی مدد فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں کبھی نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور آیت نمبر 254، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے اور پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کوئی اونگ لگتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں لا ہی نہیں سکتے، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہے، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عالی مقام ہے، اور وہ صاحب عظمت ہے۔ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ تھا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ اے لوگو، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب وہ دین کے اندر آ جاتے ہیں تب تو حدود قائم ہو جاتی ہے نا۔ اور آیت نمبر 256، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی پر ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے،
اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا رکھوالا شیطان ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ وہ سب آگ کے باسی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت میں گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ حصہ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اس طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس بناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 260 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 261 کے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ یہ بھی آیا بہت پیاری ہے، غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تو بہت وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کوئی غم پہنچے گا۔ بلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ اکبر! کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوئی تانا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلی بات کہہ دینا یا درگزر کرنا، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ اور آیت نمبر 264، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوئی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے، ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 266، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ کا بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو،
جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دے دیا کرو گے، اور اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تمہیں ہرگز پسند نہ آئے، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اور آیت نمبر 268، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی مرتبہ ابھی تک ہم یہ پڑھ چکے کہ اللہ ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دنائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانگو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی وہ اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور آیت نمبر 272، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح بند کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین پر چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ملے گا، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود ہی کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا، لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے واپس وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 276، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو نہ شکرا گناہ گار ہو۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرط کہ تم کو سمجھ ہو، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 282، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔
ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ یا کمزور ہے یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان پر گواہی کے لیے رکھو جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو اپنا گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرح سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو تو تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے وہ گناہ گار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اگر آپ کاؤنٹ کرنے لگے تو آپ کو ہر دوسری تیسری آیا میں یہی ملے گا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور آیا نمبر 284، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت نمبر 286، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے گا۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پہ رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی اور مددگار ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوئی، اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایات رکھی ہیں۔ تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب یہ ہے کہ عمران کے خاندان۔ اس سورت کے آیات 33 سے 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورت آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی تکلیفیں درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کے بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست دیکھنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور اس سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورۃ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ آل عمران کا اصل رخ عیسائیوں کی طرف ہے، اور ضمناً یہاں پہ یہودیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے،
ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکامات بھی عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنی سورہ ہے، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمے ہدایت بن کر آئی تھی، اور اس نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل فرمایا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اور آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات و محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ آیتیں متشابہات میں ہیں۔ اور آیت نمبر 7، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہات جو ہیں، ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویل تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لائے جو اللہ کو معلوم ہے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے لوگو، یہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہم کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ تو ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ہی ان کی اولاد، اور وہی تو ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعات میں بڑی نشانی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن آخری انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی بھی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں،
اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اب سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ تہجد کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتے اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ تم سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہیں بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکوں سے بھی کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو تمہاری ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کو خوشخبری کہا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ میں ہرگز نہیں جائیں گے، اور انہوں نے یہ جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے اس کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کہہ دو اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 27 کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز کو نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافر کو اپنا مددگار نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت نمبر 29 اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن بھی یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام بھی کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا بھی جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان میں دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اللہ بندوں سے بہت شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑے گئے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما۔
بے شک تو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی کہ یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو احسن طریقے سے قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ بولی کہ اللہ کے پاس سے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 38 میں اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور اس کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ اور آیت نمبر 40، زکریا نے کہا، یا رب میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہاں کی عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ آیت نمبر 43 کہ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب غائب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور راست باز لوگوں میں ہوگا۔ اور آیت نمبر 47، مریم نے کہا کہ پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے، ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ اور آیت نمبر 50، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔
آیت نمبر 54، اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سلامت واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی اعزاز سے بھی تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری تباہ کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور آیا نمبر 56، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، اور ان کو کسی طرح کی بھی مدد میسر نہیں آئے گی۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آیتی اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، پھر وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں گے، تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ اور آیت نمبر 62، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو اللہ فاسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ آیا نمبر 65، کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی بھی شامل نہیں ہوئے۔ اور آیت نمبر 68، کہ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور آیت نمبر 73، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کو نہ ماننا جو تمہارے دین کے مطابق ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی ہے جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک بھی ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھ دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں کبھی واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اور آیت نمبر 75، ان کا یہ طرز
یہ عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے سوا معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ اپنے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی بدلی ہوئی اس عبادت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 79، یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اور آیت نمبر 82 کہ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری ہے اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور ان باتوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 86 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس ان کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی پھٹکار میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ آیت نمبر 91 کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کر دے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کا مددگار میسر نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।